قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنے والے معزز محترم سامعین کو ماہ نور شہر رمضان المبارک کی آمد پر بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس ماہ نور کی برکتیں نصیب فرمائے. زندگی میں ایک بار موقع مالک نے پھر نصیب کیا کہ اس شہر نور کی ماہ مقدس کی بہاریں نصیب ہوئیں. صلاۃ التراویح، سحری افطاری اور ذکر و اذکار، درس قرآن کے لطف دوبارہ نصیب ہوئے. اللہ تعالی جل شانہ ان برکتوں اور رحمتوں کو دامن میں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. این سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشندہ. اللہ تعالی جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی روزے رہیں اور یہ مہینہ پورے سال پہ پھیل جائے. اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں اس ماہ نور کے دامن میں ہیں جو اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہیں. رمضان المبارک اللہ تعالی جل شانہ کے ہونے کا یقین پختہ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں جو کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. سلسلۃ الشیاطین. تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہی محلے، وہی گلیاں، وہی بازار، وہی شہر، وہی بستیاں، وہی دیہات اور قریے ہوتے ہیں. لیکن جو ہی ماہ صیام کا چاند طلوع ہوتا ہے مسجدوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور محبتوں کا ہجوم ہوتا ہے.
اور دوسری طرف ہم ایک نور اپنے دامن میں اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں جو ہمارے بزرگ صوفیاء مراقبوں اور چلوں سے حاصل کرتے ہیں، محنت، تگ و تاز، جد و جہد، وظائف، پھر ایک نور پاتے ہیں اللہ جل شانہ کے ہونے کا، کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، یہ تیقن انہیں نصیب ہوتا ہے۔ لیکن ماہ صیام میں یہ نور بارش کی طرح برستا ہے۔ ایک گناہگار سے گناہگار شخص بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ دوپہر کے وقت سخت گرمی ہے، زبان کانٹا بنی ہے، حلق خشک ہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، دروازہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، اس کے باوجود بھی بندہ پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے نہیں اتارتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ یہ نور خاص طور پہ ہمیں اس مہینے میں نصیب ہوتا ہے، بلکہ جب صبح سحری کا منظر ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جاگ پڑتے ہیں اور وہ بھی ضد کرتے ہیں کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے، تو مائیں ان سے مجبور ہو کے انہیں بھی کھانا دیتی ہیں۔ جب دھوپ چمکنے لگتی ہے اور بچوں کے چہروں پر کمزوری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں کہ بیٹے تم روزہ کھول لو، تمہارے 2 روزے ہو جائیں گے۔ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں چڑی روزہ ہو جائے گا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے بھی خلوت میں بھی پانی نہیں پیتے۔ وہ نور جو مراقبوں اور چلوں سے نصیب ہوتا ہے وہ 7 سال کے بچے کے سینے میں بھی ڈھیل دیا جاتا ہے۔ یہ اس ماہ نور کا فیضان ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے برستا ہوا دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص سے بڑا بد نصیب زمانے میں کوئی نہیں جو اس مہینے میں بھی محروم رہ جاتا ہے، مسجد کا رخ نہیں کرتا، اسے صلاۃ التراویح نصیب نہیں ہوتی، نیکی کی محفلیں اور اچھائی کا ماحول اس کا مقدر نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے ممبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھتے آمین آمین فرمایا تھا۔ بعد میں صحابہ کے پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تو انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنتی نہ ہو، تو میں نے آمین کہا۔ پھر کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماہ صیام رمضان المبارک کو پایا اور عبادات کر کے اپنی بخشش نہ کروائی، تو میں نے آمین کہا۔ تو جبریل امین نے پھر جب میں نے 3ری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ آپ پہ درود نہ پڑے، تو میں نے آمین کہا۔ اب جبریل یہ کہنے والے ہوں اور حضور آمین فرمانے والے ہوں تو پھر دعا کی قبولیت میں شک کوئی نہیں رہتا، تو اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو اس ماہ صیام میں بھی محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے عزیزوں کو، اقربا کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو اس ماہ نور کی برکت نصیب فرمائے اور ہم میں سے رحمتوں کے اس موسم برسات میں کوئی شخص بھی محروم نہ رہے۔ آج کی اس نشست میں سورۃ الفاتحہ پہ آپ کی گوشگزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی توجہ چند لمحوں کے لیے چاہوں گا، اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جائے۔ سورۃ الفاتحہ وہ بابرکت سورت ہے جو کہ مکہ المکرمہ میں حضور کے سینہ اطہر پہ نازل ہے۔ 7 آیات پر مشتمل یہ سورت اپنے دامن میں بہت سا نور رکھتی ہے، بلکہ قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے جو ایک بار نہیں 2 بار نازل ہوئی، اس لیے اس کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں کہ 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوئیں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے انہیں آواز دی۔ چونکہ وہ نماز میں مشغول تھے تو تھوڑی دیر کے بعد پہنچے۔ حضرت امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو لکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پہنچے تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی
اور تم نے آتے ہوئے دیر کیوں لگا دی؟ تو حضرت ابو سعید بن معلّہ عرض کرنے لگے حضور میں نماز پڑھ رہا تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اللہ کا کلام نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو ان کی پکار پہ لبیک کہا کرو۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، اور حکم ہے اہل ایمان کو کہ جب حضور آواز دیں تو تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، نماز چھوڑ کے نبی کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو۔ اور پھر صحابہ اس واقعہ کے بعد حاضر ہوتے تھے اور آقا کریم جو کام کہتے وہ کام کرتے، اور واپس آتے تو جہاں سے نماز چھوڑی ہوتی وہیں سے نماز شروع کرتے۔ اوروں سے مخاطبہ کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام سے نہ کلام کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے، نہ حضور کی خدمت میں حاضری سے نماز ٹوٹتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں نماز کے اندر ہی تو کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید بن معلّہ، میں تمہیں مسجد کے نکلنے سے قبل ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے اور جو 7 مثانی ہے۔ تو حضرت سعید بن معلّہ کہتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے حضور سے عرض کی حضور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسجد سے باہر نکلنے سے قبل آپ کو وہ سورت بتاؤں گا جس سے افضل سورت قرآن کے دامن میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورت 7 مثانی ہے، اور اس سورت سے افضل قرآن مجید کے اندر کوئی سورت نہیں ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت مروی ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو وہ بھی دیر سے پہنچے، تو حضور نے ان کو یہ کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سنا؟ جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو پکار کے لبیک کہا۔ اور پھر حضور نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاتا ہوں کہ جس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ اس جیسی کوئی دوسری صورت قرآن میں بھی ہے۔ تو پھر حضور نے سورۃ الفاتحہ کا بتایا۔ یہ وہ صورت ہے جو ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں وقالتاً یا اصالتاً تلاوت کرتا ہے۔ اگر کوئی 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق رکھتا ہے تو وہ دن میں 48 مرتبہ اس سورت کو تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت سورت، یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ آج کی نشست میں ہم نے اس پہ مختصر گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر کل 114 صورتیں ہیں۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے ابتدا میں تسمیہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، جو احناف کے نزدیک 2 سورتوں کے فاصلے کے لیے لایا گیا ہے، جبکہ سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جزو قرآن ہے۔ باقی مقامات پر سورتوں کے مابین فاصلے کے لیے اور فرق کرنے کے لیے تسمیہ کو لکھا جاتا ہے اور حصول برکت کے لیے۔ اور دوسرا حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ہر کام کرنے سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کا جو حکم دیا حضور نے، تو اس کی تکمیل کے لیے ہر سورت سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی لیے احناف نماز کے اندر تسمیہ کو سرن پڑھتے ہیں، جہرن نہیں پڑھتے، اس لیے کہ یہ جزو سورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بابرکت نام سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی حمد بولنے کے حکم نامے سے اس سورت کے مضامین شروع ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
حمد کسی کے اختیاری حسن پر جو تعریف کی جاتی ہے اسے عربی میں حمد کہتے ہیں. کسی کے غیر اختیاری حسن اور جمال پر جو تعریف کی جائے اسے مدح کہتے ہیں، اور کسی کے اختیاری حسن پہ جو تعریف کی جائے اسے عربی میں حمد کہا جاتا ہے. شکر اور حمد ان میں عموم خصوص کی نسبت پائی جاتی ہے کہ ہر شکر حمد ہے لیکن ہر حمد شکر نہیں ہے. کسی کی نعمت کے بدلے میں جو تعریف کی جائے، خوبیاں بیان کی جائیں، وہ شکر کہلاتی ہے، اور بغیر کسی کی نعمت کے شکریہ کے طور پہ ویسے قدر شناسی کے طور پہ جو تعریف کی جائے اس کو عربی میں حمد کہتے ہیں. تو یہاں حمد کا حقدار کون ہے، حمد کس کے لیے ہو، تو یہاں یہی بیان فرمایا گیا، اور قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر الحمدللہ کے لفظ موجود ہیں، اور جب یہ لفظ بندے کی زبان سے نکلتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ میزان کے پلڑے کو جھکا کے دیں گے، اتنا وزن ہوگا اور ان کا جو ہے وہ اتنا تول ہوگا. الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے. لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کا اس میں ذاتی ہے. اس پر علماء نے بہت لمبی گفتگو کی ہے کہ یہ لفظ مفرد ہے یا مرکب ہے. بعض نے کہا مفرد ہے، بعض نے کہا مرکب ہے. جنہوں نے کہا مفرد ہے انہوں نے یہ دلیل دی کہ جب بھی یا اللہ کہتے ہیں تو یا اور اس میں جلالت کے درمیان ایہا کو نہیں لایا جاتا. اگر یہ مرکب ہوتا تو ایہا کو ضرور لایا جاتا. یہ عربی میں قاعدہ ہے کہ وہ لفظ جو مرکب ہو، معرف باللام ہو، جب اس سے قبل حرف ندا لایا جائے تو مذکر سے قبل ایہا اور مؤنث سے قبل ایتھا لاتے ہیں. جس طرح یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر. تو یہاں مزمل کے اوپر یا مدثر یا النبی کے اوپر الف لام ہے، تو یا اور معرف باللام لفظ کے درمیان ایہا لائے، اور اگر مؤنث ہے تو ایتھا لائیں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہاں ایتھا ہے، اور یہاں یہ لفظ نہیں لایا گیا. اور اگر اس کو لایا جائے تذکیر و تانیث کے لحاظ سے تو کفر ہوگا. لہذا یہ لفظ مفرد ہے، مرکب نہیں ہے. اور جو لوگ اس کو مرکب مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ الہ کے اوپر الف لام لگایا گیا اور پھر جو ہے وہ ایک الف کو گرایا گیا. الہ تھا تو ایک الف کو گرا دیا گیا تو اللہ بن گیا. لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی لفظ اللہ کے اوپر تنوین نہیں آتی، یعنی اللہ نہیں آتا. جبکہ جو مفرد لفظ ہوتا ہے جب وہ پڑھا جائے تو اس کے اوپر تنوین آتی ہے، زیدن، 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 مختلف صورتوں میں. لیکن لفظ اللہ کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آتی. اور تنوین کے لیے معنی کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں الف لام معنی ہے، کیونکہ جس لفظ کے اوپر الف لام آ جائے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. لہذا یہ معرف باللام ہے اور اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. اگر یہ بات ہے تو پھر اگر معرف باللام ہے تو پھر یا اور حرف جو منادہ ہے ان دونوں کے درمیان میں ایہا کیوں نہیں لائے؟ اور دوسری بات، اگر یہ مفرد ہے تو پھر دلیل یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں آتی؟ تو جس طرح اللہ کی ذات سمجھ میں نہیں آتی اس کا اسم بھی سمجھ کی حدود سے برا ہے. سیبویہ نے مرنے کے بعد کسی کو خواب میں اس کو دیکھا، اس سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ بتا تیرا حال مرنے کے بعد کیا ہوا؟ تو سیبویہ نے جو جواب دیا، میں یہ تھوڑی سی بحث کی ہے اس لفظ کے اوپر، وہ اسی لیے کی کہ سیبویہ نے جو جواب دیا
ہم بھی اس کے مستحق ہو جائیں، ورنہ یہ مشکل بحث تھی، لیکن میں نے اس کے باوجود اس بحث کو چھیڑا اور دو چار باتیں اس پہ کر دیں۔ سیبویہ کہتا ہے میں ساری زندگی لفظوں کی کھال ادھیڑتا رہا اور بال کی کھال ادھیڑتا رہا، اور ساری زندگی میں لفظوں میں الجھا رہا، قرآن مجید کے معنی مطالب اس کی طرف میں نہ گیا اور میں لفظوں پر ہی ساری زندگی بحث کی۔ مرنے کے بعد میرے مالک نے مجھے بخش دیا، تو میں نے عرض کی کہ مالک میرا کون سا نیک عمل تھا جس کی وجہ سے مجھے بخش دیا؟ تو ارشاد ہوا کہ تو نے لفظوں پہ ساری زندگی بحث کی، یہ تیرا کوئی ایسا عمل نہیں تھا، لیکن لفظوں میں بحث کرتے کرتے میرا نام بھی اس لفظوں کے اندر آیا، لفظ اللہ۔ کسی نے کہا یہ نکرہ تھا، الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا، کسی نے کہا یہ علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، لوگوں نے اس پہ بحثیں کی، لیکن سیبویہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ پہلے ہی معرفہ تھا، لیکن اس میں جلالت ہونے کی وجہ سے اس کو مزید معرفہ کر دیا گیا، تو یہ عارف المعارف ہے، یہ معرفہ کا بھی معرفہ ہے۔ کہتا کہ میں نے اس کے بابرکت نام کو عارف المعارف کہا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی اور میری مغفرت فرما دی۔ اس لیے میں اس کے بابرکت نام پہ تھوڑی سی بات کی ہے کہ باوجود کہ یہ علماء کا موضوع ہے، لیکن سارے لوگ پوری توجہ سے اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ کس لیے سن رہے تھے؟ کہ ہمارے رب کے نام پر بحث ہو رہی ہے، تو اللہ کی رحمتوں سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ اس کے صدقے سے ہماری بھی مغفرت فرما دے کہ یہ اجمی لوگ ہیں لیکن میرے نام پر بحث کو غور سے سن رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو کہا تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اب یہاں الحمد کے اوپر جو الف لام ہے، یہ بھی علماء نے کہا جنس کے لیے، یا الف لام جنس کا ہے یا استغراق کا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں معنی یہ بنتا ہے کہ ہر خوبی اللہ کے لیے، یا ہر چیز جس کو خوبی کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کے لیے، یعنی ہر کمال، ہر تعریف، ہر وصف، ہر خوبی، اس کے جتنے بھی افراد ہیں، یعنی خوبی کی جتنی بھی صورتیں اور قسمیں ہیں، وہ سب اللہ کے لیے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جسے خوبی کہتے ہیں، نفس خوبی، جنس خوبی، جنس کمال، جنس تعریف، وہ سب کے سب اللہ کے لیے، جس کی شان یہ ہے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کسی چیز کو اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچانا ربوبیت کہلاتا ہے، یعنی جو اس کی فطری لیاقت اور استعداد ہے، جو اس کی طبع میں رکھی گئی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ایک مرغی کو بہت سارا دانہ ڈالا ہو اور وہ بڑھتے بڑھتے اونٹ جتنی ہو گئی ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اونٹ کو چارہ کم ملا ہو اور وہ کمزوری کی وجہ سے مرغی کی مقدار کو پہنچ گیا ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے بہت زیادہ کھاد ڈالی اور ایک چھوٹا سا پودا گلاب کا وہ برگد کا درخت بن گیا ہو اور اتنا بڑا ہو گیا ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک برگد کے پودے کو مناسب نمی اور نشو و نما اور اس کو پانی نصیب نہ ہوا ہو تو وہ بالکل چھوٹا رہ گیا ہو۔ جو جس کی استعداد ذاتیہ ہے اس کے مطابق ہی اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ مرد کی تربیت مردانہ شان کے مطابق اور عورت کی تربیت اس کے مطابق، اس طرح جانور کی تربیت، درختوں کی تربیت، ہر شے کی جو استعداد ذاتیہ ہے اس کے مطابق تربیت کرنا، جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو بہم پہنچانا، اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا معدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ کوئی غذا برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی اس عمر کے لیے ماں کی چھاتیوں کے اندر متوازن غذا دودھ کی صورت میں رکھی ہے۔ یہ اس کی ربوبیت کی شان ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہر شے آ کے سیکھتا ہے، اس نے بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، سمجھنا، یہ ساری چیزیں وہ دنیا پہ آ کے سیکھتا ہے، لیکن دودھ ماں کی چھاتی سے کشید کیسے کرنا ہے یہ بچہ سیکھ کر کے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو
جو ہے وہ پڑھا کر کے اس کو سکھا کر کے بھیجتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں گھاٹیاں دکھا دی۔ اور اس سے مفسرین فرماتے ہیں ماں کی چھاتیاں مراد ہیں کہ بچہ سیکھ کر کے آتا ہے۔ بطخ کے بچے کو تیرنا پہلے ہی آتا ہے، وہ دنیا پہ آ کر نہیں سیکھتا، اور مرغی کا بچہ جو ہے اس کے وظائف الگ ہے، وہ پانی میں نہیں جا سکتا ہے، تو اس کو اس کے مطابق تربیت دی، اور بطخ کے بچے کے پاؤں اس طرح چوڑے رکھے جس سے وہ پانی کو پیچھے دھکیل سکے۔ یہ اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق اس کی تربیت کی۔ جس کو چارہ چاہیے اس کو چارہ بہم پہنچایا، جس کو کھانا چاہیے اس کو کھانا بہم پہنچایا، جس کو دودھ چاہیے اس کو دودھ بہم پہنچایا۔ ایک پرندہ ہے جسے ہنس کہتے ہیں، وہ سچے موتی کھاتا ہے۔ آپ اگر جائیں نا پنساری کی دکان پہ اور اس کو کہو کہ مجھے 2-4 تولے دے دے، تو ہو سکتا ہے سیالکوٹ سے ملے ہی نہ، گجرانوالا سے بھی نہ ملے۔ جو بالکل سچے جو ہے وہ موتی ہیں وہ عدم دستیاب ہو، ملے ہی نہ آپ کو، اور اگر وہ ملے بھی تو ہزاروں روپے تولے کے حساب سے ملیں گے۔ لیکن ہنس نامی پرندہ روز پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو روز مہیا فرماتا ہے۔ یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ یہ تو لوگ الجھ گئے ہیں، وہ توکل چھوڑ گئے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے رزق کو ہم نے خود اکٹھا کرنا ہے اور بھول گئے ہوئے ہیں۔ یہ رب کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی شان ربوبیت ہے، جس کو جو چاہیے اس کو وہ بہم پہنچاتا ہے۔ ہمیں صرف اتنی ڈیوٹی ہے کہ ہم اسباب کی تلاش کریں، اس کے بعد جو کچھ ہے اس کے کرم پہ چھوڑ دیں۔ لیکن جو اس نے لکھا ہے اگر ہم فرض کرو اسباب بھی چھوڑ دیں پھر بھی جو قسمت میں ہے وہ مل کے رہے گا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا جنگل میں، اس نے ایک لومڑی کو دیکھا کہ جس کے پاؤں بھی نہیں ہے ہاتھ بھی نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ اس کو رزق کیسے ملتا ہوگا۔ ساتھ ہی ایک درخت کے اوپر بیٹھ گیا، ایک شیر آیا، اس نے شکار کیا اور اس نے شکار کھایا اور پس خوردہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ لومڑی رینگتی رینگتی پہنچی اور پہنچ کر کے اس نے جو ہے وہ بچا کھچا کھایا اور اپنا پیٹ بھر لیا۔ یہ جا کے ایک غار میں بیٹھ گیا کہ جب لومڑی کو جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے پاؤں بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا وسیلہ بھی قائم کر دیا، تو جو میری قسمت کا لکھا ہے وہ بھی مجھے مل جائے گا تو میں محنت کیوں کرتا پھرتا ہوں۔ تو وہ جا کے ایک غار میں بیٹھ گیا، ایک آدھا وقت تو فاقہ کاٹا، جب بھوک سے نڈال ہوا تو آواز آئی ہاتف سے، اے بندے میں تیرا بھی رب ہوں، لیکن لومڑی نہ بن شیر بن، خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اسباب پر نظر رکھیں، لیکن حقیقی نظر ہماری جو ہے وہ مسبب پر ہونی چاہیے۔ ہم ایسا نہ ہو کہ رزق کی تلاش میں رازق کو چھوڑ دیں اور ہم اس دنیا کو مقصود بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جن کا اوڑھنا بچھونا دنیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ لوگ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ وہ جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے اور پھر یہ خیال کرتا ہے کہ میرا مال مجھ کو لافانی کر دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو پکڑ کے بڑی آگ میں ڈالیں گے۔ اور وہ بڑی آگ کیسی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری جلائی ہوئی آگ ہے، اور وہ ایسی سخت آگ ہے کہ جو دل بھی کھا جائے گی، کلیجے بھی چاٹ جائے گی۔ تو اس آگ میں ہم اس بدبخت کو ڈالیں گے جو رزق کی تلاش میں رازق کو بھول گیا ہوا ہے، اور جس نے رزق کو مقصود اور قبلہ جان سمجھ لیا ہے۔ اور آج ہماری پریشانیاں، ہمارے دکھ اور اذیتیں یہ ہے کہ ہم بھول گئے ہیں، ہمارا توکل کمزور ہو گیا۔ اگر اللہ پہ توکل پختہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ رب العالمین ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے۔ یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ واحد ہے، عالمین جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے، اور ایک عالم کا رب نہیں ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ پرندوں کا بھی رب وہی ہے، درندوں کا رب بھی وہی ہے، چوپایوں کا رب بھی وہی ہے، چڑیوں کا رب بھی وہی ہے، جو پانی میں تیرنے والے، زمین پہ رینگنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے، حتیٰ کہ آگ کے اندر پرورش پانے والے، اور انسانوں، جانوروں، حیوانوں، بہائم، ہر ایک کا رب وہی ہے۔ تمام کائنات کو برابر دے رہا ہے، کوئی مانتا اسے بھی دے رہا ہے اور جو نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے۔ یہاں وہ رب المسلمین نہیں کہا کہ مسلمانوں کا رب ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ انسانوں کا رب ہے۔
یہ بھی نہیں کہا کہ فرما برداروں اور متیوں کا رب ہے، کہا وہ تمام عالم کا رب ہے، کائنات کی ہر شے کا رب وہی ایک اللہ ہے جو کہ تمام تعریفوں کا حقدار ہے اور تمام مدح و ستائش اور حمد و توصیف جس کے لائق ہے، وہ ایک سب کا خالق ہے اور سب کا رازق ہے اور سب کا رب ہے، اور اسی کو زیبا ہے کہ وہ سب کو رزق دے، ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانتے ان کو بھی دے رہا ہے، بلکہ ان کو زیادہ دے رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی دل شکنی کا لحاظ اور خیال نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں جو ہیں وہ سونے چاندی کی بنا ڈالوں، اتنا ان کو دوں، لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو زیادہ ہی رگڑ دیا گیا، کافر کو بخشے حور و قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور، پہلے شکوہ کر دیا گیا پھر تو اور زیادہ شکوہ کریں گے، لیکن وہ ہر ایک کا مالک ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے، جو مانتا اسے بھی دے رہا ہے، جو اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا رب اس کا بھی ہے، اور جو اس کے حضور پانچوں وقت سجدہ ریز ہوتا ہے رب اس کا بھی ہے۔ کبھی سورج کو نہیں کہا یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے، اس کے گھر میں روشنی نہ بکھیرنا، یہ مجھے سجدہ نہیں کرتا، ہوا تو اس گھر میں آکسیجن نہ پہنچانا۔ کبھی چاند کو نہیں کہا تیری چاندنی فلاں کے آنگن میں نہیں اترنی چاہیے، وہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے، کہا جس طرح با یزید کے گھر میں روشنی کرتا سورج اس گناہگار کے گھر میں بھی ایسے ہی کرنی ہے، چاہے گناہگار ہے لیکن میں اس کا بھی اسی طرح رب ہوں جس طرح با یزید بستامی کا رب ہوں۔ اب تھوڑا سا ایک اور اس پہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، عالمین اتنے ہیں اور رب ایک ہے، یہاں رب کا لفظ واحد ہے اور عالمین بہت سارے ہیں۔ یہاں یہ بات عقیدے کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک رب کے کئی عالم ہو سکتے ہیں، یعنی کئی عالمین کا ایک رب ہو سکتا ہے، ایک باپ کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں، اور ایک شوہر کی کئی بیویاں ہو سکتی ہیں، ایک آقا کے کئی غلام ہو سکتے ہیں، اور ایک رب کے کئی بندے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بندے کے کئی رب نہیں ہو سکتے، ایک بیوی کے کئی شوہر نہیں ہو سکتے، اور ایک غلام کے کئی آقا نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ شان ہے کیونکہ ایک رب کے کئی مملوک اور کئی مربوب ہو سکتے ہیں، وہ سب پر کرم نوازی فرمائے، لیکن ایک مربوب کے کئی رب نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہاں سمجھنے میں یہ آتی ہے کہ وہ ایک رب ہو کے سب کو برابر دے رہا ہے اور سب پہ کرم فرما رہا ہے اور سب کو نواز رہا ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا فضل میرے پہ ہو رہا ہے شاید دنیا کے اوپر میں ہی اس کا بندہ ہوں، یعنی اتنا کرم اتنا فضل ایک ایک بندے پہ۔ انسان ذرا غور کرے اس کے اندر کے سسٹم، اس کا نظام زندگی، اس کو دیے جانے والی عزتیں، اس کو شہرت وقار، اس کو دولتیں، اس کی اولادیں، یہ کیا کیا ایک شخص کو دیا گیا ہے، اور ایک رب نے سب کو دیا ہے۔ اس کے کئی بندے ہیں لیکن اس کے باوجود کسی کو کمی نہیں چھوڑی، ہر ایک کو بہم آکسیجن پہنچ رہی ہے، ہر ایک کو ہوائیں پہنچ رہی ہیں، ہر ایک کو سورج کی کرنیں مل رہی ہیں، ہر ایک کو چاندنی میسر آ رہی ہے، رزق کے دروازے پہ خیرات بانٹ رہا ہے ہر ایک کو۔ اس کے کئی بندے ہیں لیکن اس نے کسی کے لیے کمی نہیں چھوڑی، اور بندے کا کوئی دوسرا رب نہیں تھا، لیکن بندے کا انداز یہ ہے جس طرح اس کے کئی رب ہوں اور وہ اس کے حضور سجدہ کرنے نہیں جاتا، اس کو فرصت نہیں ملتی۔ ایک رب کے کئی مملوک ہیں، ایک رب کے کئی مربوب ہیں، لیکن اس نے کسر نہیں چھوڑی، اور ایک بندے کے کئی رب نہیں ہیں لیکن اس کا جو انداز ہے وہ کتنا بیگانگی والا ہے۔ تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ بات آگے بڑھائیے، الرحمن الرحیم، وہ تمام جہانوں کو جو خیرات دے رہا ہے، تمام جہانوں کی جھولیاں بھر رہا ہے۔ وہ کیوں بھر رہا ہے؟ مجبور نہیں ہے، کسی احسان کے بدلے میں نہیں دے رہا، مستقبل میں بندوں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اتنے بندوں کو، اتنی مخلوقات کو جس میں جن بھی ہیں، جس میں حشرات الارض بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، اتنا کیوں نواز رہا ہے؟ اتنا نواز رہا ہے، کیوں نواز رہا ہے؟ کوئی غرض ہے نہیں، کوئی مقصد ہے نہیں۔ الرحمن الرحیم، محض اپنی رحمت سے کرم فرما رہا ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق پر شفقت ہے، اس شفقت کے سبب اللہ تعالیٰ جل شانہ پوری مخلوق کو نواز رہا ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت عمیم کا تذکرہ ہے۔ رحمان میں زیادہ
جو ہے وہ رحمتوں کا ذکر ہے، یہ زیادہ مبالغہ رحیم سے، اور اسی لیے کسی شخص کے لیے رحمان کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ عبد الرحیم کو اگر رحیم کہہ لیں تو گزارا ہوگا، لیکن عبد الرحمان کو رحمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رحمان اس کی ایسی صفت ہے کہ جو اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی۔ رحیم کا لفظ اس نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے بھی بولا ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، لیکن رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے مستعمل نہیں ہوگا۔ یہ اس کی ایسی صفات پر مشتمل ہے کہ جو اسی کا خاصہ ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بندے کے اندر، کسی اور مخلوق کے اندر اور کسی اور ذات کے اندر جو ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتوں کا ذکر کیا گیا، لیکن رحمتوں کا ذکر کرنے کے متصل بعد اس نے اپنی مملکت اور حکومت کا ذکر بھی کیا۔ مالک یوم الدین، وہ رب جو رحمان بھی ہے، وہ رب جو رحیم بھی ہے۔ بندہ کہیں رحمتوں سے دھوکے میں نہ آ جائے اور بدعملی کا شکار نہ ہو جائے۔ جو رب رحمان بھی ہے، جو رب رحیم بھی ہے، اس کی یہ شان بھی ہے کہ جزا کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے۔ وہ دن جو 50,000 سال پہ مشتمل دن ہوگا، جس دن اللہ کا آخری اور ٹل فیصلہ آئے گا، جس فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، نہ کوئی اپیل ہو سکے گی۔ یہاں تو سول کورٹ سے سیشن کورٹ میں، وہاں سے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں، وہاں سے سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ آخری فیصلہ ہوگا، اس کے بعد کوئی کورٹ نہیں ہے اور نہ کوئی دن ہے اس کے بعد۔ جو فیصلہ ہوگا وہ ٹل ہوگا اور وہ طے ہوگا۔ اس لیے بندے کو ساتھ ڈرایا بھی گیا ہے، کیونکہ ایمان خوف اور امید کی کیفیت کے درمیان ہے۔ حضرت